بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے مجلس کا آغاز بہت ہی مشہور قرآن مجید کا سورہ مبارک رحمان، اس کی بہت مختصر سی آیت سے کیا کہ کل من علیہا فان۔ اللہ ہمارے کانشیس کو ہلا رہا، اللہ ہمارے شعور کو بیدار کر رہا، یہ کہہ کر کہ دیکھو ہر چیز کو میں فنا کرنے والا ہوں، ہر چیز کو میں ختم کرنے والا ہوں۔ یہ اناؤنسمنٹ ہے اللہ کا، اعلان ہے اللہ کا، اور یہ ایسا اعلان جب پروردگار کوئی چیز کا وعدہ کرتا ہے تو اس کو پورا کرتا ہے۔ اللہ معاف کرے، اللہ کا اعلان کہ ہم ہر چیز کو ختم کر دیں گے، ہر چیز تباہ ہو جائیں گے، تو پھر یہ ساری جو ہماری دنیا کی انویسٹمنٹس ہیں، دنیا میں ہم جو چیزوں کو جمع کر رہے ہیں، یہ ایک لمحے میں ختم ہو سکتے ہیں جب اللہ کہتا ہے کہ ہم ہر چیز کو تباہ کر دیں گے، کوئی چیز دنیا میں باقی رہنے والی نہیں ہے۔ جو آیا ہے he has to go back۔ کب جانا ہے، کس وقت جانا ہے، کیسے جانا ہے، کہاں سے جانا ہے، یہ کسی کو نہیں معلوم۔ صبح جائیں گے، شام میں جائیں گے، دن میں جائیں گے، رات میں جائیں گے۔ موت ایک ایسی ریالٹی ہے، ایک ایسی حقیقت ہے کہ you cannot deny with this، you cannot deny۔ کسی مذہب و ملت کا انسان ہے، اس سب کو پتہ ہے کہ موت آنے والی ہے۔ کب آئے گی موت یہ کوئی نہیں بول سکتا، لیکن ہر آدمی جانتا ہے۔ یہ ایک ایسی ریالٹی ہے کہ سب اس پہ یقین کرتے ہیں، کسی مذہب و ملت کا انسان ہو، کسی شہر کا رہنے والا ہو، کوئی زبان بولتا ہو، وہ ملینر ہو، بلینر ہو یا ایک فقیر ہو، وہ سب جانتے ہیں کہ ایک دن مرنا ہے۔ اسی لیے ہمارے پاس تاکید ہے کہ قبرستان جاؤ، تھرسڈیز جاؤ، سیٹرڈے مارننگ جاؤ، تھرسڈیز عصر کے بعد جاؤ۔ کیوں جاؤ؟ کس سے بات کرو؟ جا کے بات نہیں، جا کے پیغام لو کہ کیسی کیسی پرسنالٹیز یہاں پہ آرام کر رہے ہیں، کیسی کیسی ہستیاں تمہارے سامنے یہاں آرام کر رہے ہیں۔ کل تک یہ لوگ اپنے اپنے بڑے بڑے گھروں میں رہتے تھے، بنگلوں میں رہتے تھے، سیکیورٹی تھی، بغیر اپائنٹمنٹ کے آپ کسی سے مل نہیں سکتے تھے، لیکن آج ان کا یہ حشر ہو گیا کہ منو خاک کے نیچے ہیں، بے بس پڑے ہوئے ہیں۔ تو اسی لیے کہا کہ جاؤ قبرستان کو، جا کے وہ پیغام لو، چیک کرو اپنے آپ کو کہ آج یہ لوگ یہاں پر ہیں، کل ہم بھی یہیں پر آئیں گے۔ دوستو، موت ایک ایسی نعمت بھی ہے کہ جب تم چاہتے ہو تو تم معصومین سے تمہاری ملاقات ہوتی ہے، معصومین کے پاس تم جاتے ہو اگر تمہارے اعمال اچھے ہوں، ورنہ اس سے زیادہ کٹھن جگہ نہیں ہے، اس سے زیادہ سخت جگہ نہیں ہے۔ آپ اس کو بلیو کریں یا اس کو بلیو نہیں کریں، اس لیے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات نہیں ہے، ہمارے ذہنوں میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ کتنی کیسی جگہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو عالمین کے لیے رحمت بن کر ہے، جو وما ارسلنا کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین کا مصداق ہے، وہ رسول کہتے ہیں کہ دنیا میں جو تمہاری نگاہ میں، پلیز جملے غور سے سننا، دنیا میں جو تمہاری نگاہ میں سب سے زیادہ بڑی مصیبت ہے، دنیا میں تمہاری نگاہ میں جو سب سے بڑی مصیبت ہے، وہ لحد کی، گریو کی سب سے چھوٹی مصیبت۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وہ رسول کہہ رہا کہ جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، کہ وہاں کی سب سے چھوٹی مصیبت ہے دنیا کی سب سے بڑی مصیبت۔ اس لیے کہ آپ خود انصاف سے بولو کہ جگہ کتنی چھوٹی ہے، اسے جسٹ 6 فیٹ 7 فیٹ، بس اس سے زیادہ نہیں۔ سچ اے نیرو پلیس، اتنی چھوٹی سی جگہ۔ ہم بڑے گھر میں رہتے ہیں، ہم بڑے بیڈ روم میں سوتے ہیں، بڑے بڑے بنگلے ہیں ہمارے، اونچی اونچی چھت ہے، لیکن وہاں پہ سچ اے اسمال پلیس، اور سب وہیں پہ جائیں گے۔ کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی پیسے والا ہے تو اس کو 10 فیٹ کی یا بڑا کمرہ دیا جا رہا، نہیں۔ ایک غریب کو بھی ویسی جگہ، ویسی لحد ملتی ہے، ایک امیر کو بھی ویسی لحد ملتی ہے۔ وہاں جانے کے بعد اگر تمہارے اعمال اچھے ہوں، تمہارے گڈ ڈیڈز ہوں، تو then you don't have problem over there، then you don't have problem۔ دیکھیں 3 چیزیں، امام کا یہ جملہ، امام نے اگزامپل دیا، مثال سے سمجھایا کہ 3 تمہارے دوست ہیں، 3 تمہارے دوست ہیں۔ مسلم چاہنے والوں نے پوچھا مولا کیسے؟
کا ایک دوست وہ ہے کہ جو ہر وقت 24 گھنٹے تمہارے ساتھ رہے گا. دوسرا دوست وہ ہوگا کہ جو تم مر جاؤ گے تو تمہارے لیے روئے گا, پیٹے گا, سر پیٹے گا. تیسرا دوست وہ ہے کہ جو تم کو گھر سے لے کے جائے گا, لحد تک چھوڑ دے گا اور چھوڑ کے واپس آ جائے گا. اور چوتھا دوست وہ ہے جو گریو سے لے کے پورا برزخ, پورا ڈے آف ججمنٹ جو 50,000 ایئرس کا ہے, وہاں سے صراط اور جنت کے دروازے تک تمہارے ساتھ رہے گا. راوی نے پوچھا مولا اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں. کا جو پہلا دوست ہے وہ تمہاری دولت ہے, مال ہے, جو تمہارے ساتھ رہتا. دوسرا دوست تمہارا وہ ہے کہ جو تمہارے رشتہ دار ہیں, اٹھتے بیٹھتے تمہارے ساتھ ساتھ رہتے. تیسرا دوست وہ ہے, وہ تمہاری اولاد ہے کہ اگر تم مر جاؤ تو تم کو اٹھاتے ہیں گھر سے, غسل خانے لے کے جاتے ہیں, فیونرل ہوم لے کے جاتے ہیں, غسل دیتے ہیں, کفن پہناتے ہیں, اور تمہارا ساتھ کہاں تک دیتے؟ لحد تک ساتھ دیتے, گریو تک. گریو میں لے جا کے بیٹا ایسا لٹاتا ہے, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. یا امام علی کا مجھے جملہ یاد آیا, میرا مولا کہتا کہ اس وقت سے ڈرو, عبرت لو, عبرت لو. مولا کہتے ہیں کہ جب تمہارا بیٹا تم کو نیچے لٹائے گا, نیچے لٹاتا ہے اور ایسا پیٹھ بتا کے باہر آ جاتا, پیٹھ بتا کے باہر آ جاتا. تم نیچے سے پکارتے ہو کہ او مائی سن, ڈونٹ لیو می الون, ڈونٹ لیو می الون, لیکن اس کی آواز تمہارے کانوں تک نہیں آتی. وہ باہر آئے گا اور منو خاک تمہارے اوپر ڈال دے گا. یہ تمہاری اولاد ہے. اس وقت اس کو یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ میرا باپ ہے, میری ماں ہے, کتنا اچھا رہتی تھی, آج میں کہاں لٹا رہا. وہ آرام سے لٹاتا ہے, واپس گھر جاتا ہے, گھر جا کر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے, اور نماز کی نیت کیا کرتا ہے کہ میں 2 رکعت نماز وحشت پڑھتا ہوں. آپ امیجن کرو what I'm seeing. امیجن کریں کہ بیٹا خود اپنے باپ کے لیے اعلان کر رہا کہ میں باپ کی نماز وحشت, یعنی میرا باپ وحشت میں ہے, خوف میں ہے, ڈر میں. وحشت کے معنی کیا ہے؟ میں اس کے لیے 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں. بڑی اچھی نماز ہے, بڑی ریکمنڈڈ نماز ہے کہ پہلی رکعت میں الحم اور 1 آیت الکرسی, اور دوسری رکعت میں 1 الحم اور 10 مرتبہ سورہ انا انزلنا. یہ بھی ایک عجیب سورہ ہے, سورہ انا انزلنا. اس سورہ کے بارے میں ہے کہ جب تم قبرستان میں جانا, when you go to graveyard, 7 مرتبہ سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرو, اور 3 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کرو. اپنے باپ کی, ماں کی, بھائی کی, بہن کی, رشتہ داروں کی میت پہ, گریو پہ جائے. جو آپ دوسرے سورہ پڑھتے ضرور پڑھو, لیکن یہ بھی بڑا ریکمنڈڈ ہے کہ اگر کوئی تم جا کے 7 مرتبہ سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرو گے اپنی لحد پہ, اپنے رشتہ داروں کے, اپنے باپ کی لحد پہ, تو اللہ اتنا ثواب دے گا, تمہارے بھی گناہ معاف کرے گا اور مرنے والے کے بھی گناہ معاف کرے گا. اس کے بعد کہا 3 مرتبہ سورہ خلق پڑھو, اس کا بھی بے انتہا ثواب. 3 سورہ خلق کا بعض روایتوں میں کہ 1 قرآن کا ثواب ہے. اور اس کے بعد آیت الکرسی, 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھو. 3 آیت الکرسی سے بھی بے انتہا اللہ مرنے والے کو اجر دیتا, اتنا اجر دیتا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. 3 آیت الکرسی, 7 مرتبہ انا انزلنا. تو بہترین کیا ہے کہ جب آپ قبرستان میں جاؤ, اپنی باپ کی لحد پہ جا رہے ہیں, ماں کی لحد پہ جا رہے ہیں, وہاں کھڑے رہ کے آپ. اور تیسری چیز ریکمنڈڈ کیا ہے کہ لحد پہ جاؤ تو ہاتھ ضرور رکھو. واجب نہیں, لیکن ہاتھ رکھنے سے بے انتہا ثواب ہے. ہاتھ رکھ کے آپ اپنے 5 انگلیوں کو ایسا دباؤ, اس میں یہ ہاتھ ایسا رکھ دو, رکھ کے آپ فاتحہ پڑھو. تو کا بے انتہا ثواب اس کا, مرنے والے کو بھی ملتا, نیچے لاحت کو بھی. تو معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا کیا ان کو پتہ چلتا, مرنے والے کو معلوم ہوتا کہ یہ لحد پہ کون آیا ہے؟ تو کہا ہاں معلوم ہوتا. اس کو بتایا جاتا کہ یہ دیکھ کون آیا ہے تیری لحد پہ. بیٹا جا رہا تو بتاتے, باپ جا رہا تو بتاتے, رشتہ دار جا رہے تو بتاتے کہ دیکھو
یہ تمہاری لہب پہ آئے، وہ ایسا دیکھتا ہے، دیکھ کے مسکراتا ہے. تو یہ انتہا سے زیادہ ثواب ہے کہ اگر آپ اس انداز سے فاتحہ پڑھیں. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. استغفار سب سے بڑی عبادت ہے دوستو. کثرت سے استغفار. استغفار یعنی سوری کا بولنا، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنا. جتنا تم معافی مانگو گے تمہارے بیڈ ڈیڈز ختم ہوں گے، تمہارے گڈ ڈیڈز ریز ہوں گے، تو تمہارے اعمال نامے کا ویٹ ختم ہوتا جائے گا. میں نے بہت بولا ہے استغفار پہ، پوری دنیا میں بولتا ہوں کہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ تو اور اللہ بول رہا ہے کہ میں اتنا کریم ہوں، میں تواب الرحیم ہوں، میں تمہارے گناہوں کو معاف کرنے تیار ہوں. اللہ اکبر. اس سے بڑا کوئی مرسیفل ہے؟ جسٹ امیجن. اس سے بڑا کوئی مرسیفل ہے کہ وہ بول رہا ہے کہ تم گناہ اگر تم نے کیا بھی تو جسٹ کم ٹو می اینڈ جسٹ سے سوری. لیکن ہماری زبان موٹی ہو گئی. وی ڈونٹ سے سوری. صرف یہ ہر نماز عصر کے بعد، ایوری نماز عصر سے 70 ٹائمز بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. سے 70 ٹائمز استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اللہ تمہارے 700 گناہ معاف کرتا. 100 مرتبہ بولو، 118 مرتبہ بولو، 110 مرتبہ بولو، 200 مرتبہ بولو. 24 گھنٹے 24/7 جو بھی میری یہ مجلس سن رہا آواز غم کے اوپر، ان مرحومین کی 24/7 یہ بولتے ہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ، اللہ تو معاف کر دے. اردو میں بولو، انگلش میں بولو، اللہ آئی ایم سوری، میرے کریم آئی ایم سوری، آئی ایم سوری، آئی ایم سوری. واٹ آر یو لوزنگ؟ واٹ آر یو گوئنگ ٹو لوز؟ یو ٹیل می. اللہ بول رہا ہے کہ میں تواب الرحیم ہے. کتنی جگہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ میں تواب الرحیم. اسی لیے میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ یہ ضرور پڑھو، یا تواب الرحیم، یا تواب الرحیم، یا تواب الرحیم، یا تواب الرحیم. اللہ کا یہ اتنا خوبصورت نام ہے، ہر نام اس کا خوبصورت ہے، لیکن یہ اتنا پیارا نام ہے کہ اللہ بولتا ہے کہ اللہ تو سب سے جلدی تو توبہ کو قبول کرنے والا ہے، تو توبہ کو قبول کر، تو سوری کو ایکسیپٹ کرنے والا. لیکن دوستو یہاں پہ ایک بات روک کے بولو، ہم تو بول رہے سوری، لیکن اللہ بول رہا کہ ٹھیک ہے تم مجھے سوری تو بول رہے، آئی ایم گوئنگ ٹو فارگیو یو. پلیز میرے جملے غور سے سنو. اللہ بولتا ٹھیک ہے فائن، آئی ایم گوئنگ ٹو فارگیو یو. میں تم کو معاف کر دوں گا، میں تم کو معاف کر دوں گا. میں نے اپنی ذات کے اوپر رحم کو واجب کیا. میں تواب الرحیم ہوں. آئی ایم ٹیلنگ یو کہ میں تواب الرحیم ہوں. میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. آئی ایم گوئنگ ٹو فارگیو یو. بٹ میں تو تم کو معاف کروں گا. دین اللہ بھی کچھ ہم سے بھی ایکسپیکٹ کر رہا کہ اگر میں تم کو معاف کر رہا تو وائی ڈونٹ یو آلسو ڈو دا سیم تھنگ. یہی چیز تم کیوں نہیں کرتے؟ یہی چیز تم کیوں نہیں کرتے؟ اللہ ہم سے یہ ایکسپیکٹ کر رہا کہ جب میں تم کو معاف کر رہا تو تم بھی تو کسی کو معاف کرو، تم بھی تو کسی کو فارگیو کرو. تمہارا سگا بھائی ہے، تمہاری سگی بہن ہے، تمہارے کزنس ہیں، تمہارے نیویوز ہیں، تمہاری نیسز ہیں. ارے کتنے مومنین اور مومنات سے ہم ناراض ہو کے بیٹھے ہوئے، ہم ان کو معاف نہیں کر رہے. اینڈ وی آر گوئنگ ٹو سے اللہ اللہ تو سریع الرضا ہے، تو سب سے جلدی راضی ہونے والا ہے، اور تو مجھے معاف کر دے، پلیز تو مجھے معاف کر دے. تو اللہ بولے گا کہ تم نے کتنوں کو معاف کیا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. بہترین عبادت یہ ہے دوستو، یاد رکھو کہ تم کسی اور کو معاف کرو. ڈیلی یہ بولو پروردگار کی بارگاہ میں، ڈیلی نماز میں یہ بولو، یہ چلتے پھرتے بولو. اب آپ میری مجلس سن رہے آواز غم کے اوپر، ان مرحومین کی بیٹھے ہوئے اب دل میں یہ بول لو، اللہ میں نے اس کو بھی معاف کیا، اس کو بھی معاف کیا، اس کو بھی معاف کیا، اس کو بھی معاف. اس کے بعد ایک جملہ بولو کہ پروردگار میں نے ساری تیری مخلوق کو معاف کر دیا، سارے تیرے بندوں اور بندیوں کو میں نے معاف کیا. پروردگار میرا حق کسی کے اوپر نہیں ہے، تیری کسی مخلوق میں میرا حق نہیں ہے، میں نے سب کو معاف کیا. یو فارگیو می. دوستو یہ اتنی بڑی عبادت ہے، اتنی بڑی. آپ سوچو شیطان بنا صرف عزت کی وجہ سے، شیطان بنا صرف عزت کی وجہ سے. جس نے ہزاروں برس عبادت کی، جس نے ہزاروں برس اللہ کی بارگاہ میں سجدے کی، جب اللہ نے حکم دیا تھا کہ یہ سجدہ کر، اس نے انکار کیا کہ میں آگ کا بنا ہوا ہوں، یہ مٹی کا بنا ہوا ہے.
اس نے غرور کیا. اللہ نے کہا تو نے غرور کیا, تکبر کیا. اس نے کہا میں آگ کا بنا ہوں اس لیے میں نے اس کو سجدہ. پوچھا کیوں نہیں کیا؟ تو کہا میں آگ کا بنا ہوں, میں بڑا افضل ہوں اس سے. اللہ نے کہا تو نے تکبر کیا, گیٹ آؤٹ فرام ہیئر, نکل جا میری بارگاہ سے. اگر اس وقت اللہ یہ شیطان یہ بول دیتا کہ اللہ میرے سے غلطی ہو گئی, میرے کریم اللہ کا یہ عجیب نام ہے, یا کریمو یا کریم. میں ہمیشہ بولتا ہوں یہ پڑھو تصویر, یا کریمو یا کریمو یا کریمو یا کریمو کی تصویر پڑھو, جتنا پڑھ سکتے پڑھو. یہ بولو یا عزیزو یا غفار, یا عزیزو یا غفار, اس کی بھی تصویر پڑھو. یا غفور الرحیم, یا غفور الرحیم, یہ اللہ کے وہ خوبصورت نام, خوبصورت ہے لیکن یہ وہ خوبصورت نام ہے کہ جو گناہوں کو معاف کرتا ہے. یا غفور الرحیم, یا غفور الرحیم. کہا کہ اگر اس وقت اگر شیطان یہ کہہ دیتا کہ اے کریم, اے غفور الرحیم, یا عزیزو یا غفار, یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, یا تواب الرحیم, مجھ سے غلطی ہو گئی معاف کر دے. عجب نہیں اللہ معاف کر دیتا.